देसी यूरोप कहते हैं तुर्की को। इस वीडियो के बाद देखिए एंड यू विल बी शॉक्ड कि ये कैसे मुमकिन होगा। ये बनाया गया है बच्चों को तमीज सिखाने के लिए कि बस पे कैसे चढ़ते हैं। वो लियारी में जैसे चढ़ाया जाता है वैसे नहीं। सिटी में जाना है तो किस तरह से बस को लेना होता है, किस तरह से उन्होंने टिकट पे करनी है। यहाँ से जब बच्चा शुरू से सीखेगा, और ये बहुत छोटा बच्चा सीखेगा कि मैंने हॉस्पिटल की रिस्पेक्ट कैसे करनी है और मैंने तमीज से कैसे रहना। बच्चों का जो रेस्टोरेंट है वो कैसे ऑपरेट होता है, और बच्चे रेस्टोरेंट में आएंगे तो कैसे क्यू में लगना है। फिर कहता हूँ, इस कौम को तालीम से ज्यादा शऊर की जरूरत है। वो बड़ी कुर्सियों पर पहुंच गया, उसने करप्शन करना सीख लिया, उसने किसी का हक मारना सीख लिया, उसने इस मुल्क को लूटना सीख लिया, लेकिन तहजीब नहीं सीखी। ये मेरे साथ जो भाई हैं, ही इज फ्रॉम टर्की, ही इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। और अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो ये बताएगा कि किस तरह बच्चों के अंदर शऊर घुसाया जाता है, उनको तहजीब सिखाई जाती है और उसके बाद वो ग्रो करते हैं। हाउ यू? Fine, Alhamdulillah. हाउ इज मुल्तान एंड द हीट हियर? Alhamdulillah, very nice, but very challenging also. So why Turkey is investing so much and looking forward this theory? दो कौमें, एक तालीमी निज़ाम, एक मुस्तक़बिल। हाँ। Yes, we are the brotherly country with Pakistan. Our motto to nation one future. Because we are in education sector, we are raising our future. We are raising our kids for future. It develop more our countries, both countries, Turkey and Pakistan. That's why we are investing too much in Pakistan for education sector. How we can more facilitate our students, our kids. That's why we are putting more international. तो जब आप बच्चों को पढ़ा लेंगे इधर, फिर हमें भी कज़न बुराक जैसे खाने मिल जाएंगे, कम मिर्चों मसालों वाले खाने मिल जाएंगे, और हमें भी जो है सड़कें साफ सुथरी मिल जाएंगी। ये सब कैसे मुमकिन होगा? देसी यूरोप कहते हैं तुर्की को। इस वीडियो के बाद देखिए एंड यू विल बी शॉक्ड कि ये कैसे मुमकिन होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, तहजीब, जिस मुआशरे में बच्चों को आपने तहजीब सिखा दी, उनके हाथ से किताबें छीन लें, डजंट मैटर। अभी मेरे साथ ये भाई जो हैं, ही इज फ्रॉम तुर्की, और इनको कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन 6 साल से बंदा तुर्की से यहाँ है एंड दे आर ट्राइंग टू डिलीवर। मैं आपको कुछ चीज दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरे साथ हैं यहाँ की प्रिंसिपल्स भी और टीचर्स भी, जो बच्चों को तुर्किश मॉडल पे तालीम देंगी। लुक एट दिस, ये है बस स्टोर। ये बनाया गया है बच्चों को तमीज सिखाने के लिए कि बस पे कैसे चढ़ते हैं। वो लियारी में जैसे चढ़ाया जाता है वैसे नहीं। इसी तरह ये क्या सिखाएगी बच्चों को? हाउ टू सिट इन बस। Yes, this room has given the theme of downtown. The learners will learn कि उन्होंने एक सिटी में जाना है तो किस तरह से बस को लेना होता है, किस तरह से उन्होंने टिकट पे करनी है, किस तरह से what are the sitting manners in a bus, किस तरह से हमने एक दूसरे को spaces देनी है। दिखाएंगी बस में कि आप बच्चे को कैसे बताएंगी कि हमने बस में कैसे बैठना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, ये बच्चे तो को हमने सिखाएंगे कि आप तमीज से बस कैसे लेनी है, किसी बुजुर्ग के लिए जगह छोड़नी है। प्लस आपको पता होना चाहिए अगर कोई बड़ा आ रहा है, या if there is somebody you see that they are sick or something, then you have to leave the space for them. Plus आपने अपनी जगह देखनी है कॉर्नर में आराम से, फिर टिकट कॉर्नर आपने किस तरह से टिकट बाय करनी है, और ये सारे मैनरिज्म बच्चों को सिखाए जाएंगे। फिर किस तरह से तो उसके लिए जगह छोड़ देनी है, ये नहीं कि इनको उठा देना है और फिर वहां बैठ जाना है, ऐसे ही। चलें अब आगे चलते हैं। ये देखें, ये दूसरा इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हॉस्पिटल का। हमारे यहाँ कोई तमीज नहीं है कि लाइन में लगना है, फोन आने शुरू हो जाते हैं, सिफारिशें करते हैं, बिकॉज मैं खुद हॉस्पिटल सेटिंग से हूँ, ना सुनी जाए तो शीशे तोड़ देते हैं। ये सब हमारी ही तहजीब का हिस्सा है। बट यहाँ से जब बच्चा शुरू से सीखेगा, और ये बहुत छोटा बच्चा सीखेगा कि मैंने हॉस्पिटल की रिस्पेक्ट कैसे करनी है और मैंने तमीज से कैसे रहना है, यहाँ क्या सीखेगा बच्चा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले काउंटर पर आकर आपने अपना बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपने डॉक्टर से मिलना है। और इस तरह नहीं है कि बस आप जिस तरह पूरे क्राउड में आप जी टिकट लेने के लिए लड़ झगड़ के कर रहे हैं, लाइन बाप होकर टिकट लेनी है, जो भी अपना काउंटर पे आपने रिसीट बनवानी है, एंड देन द नर्स और एनीवन विल टेक यू टू द डॉक्टर। और फिर डॉक्टर के पास भी ऐसा नहीं है कि आपको पहले ले जाए, नहीं, जिसका पहले नंबर है पहले वो जाएगा, फिर इसी तरह सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो इस तरह सब में पेशेंस भी आएगा एंड दे विल लर्न हाउ टू। कराएंगे, सिफारिशें भी नहीं करेंगे, खुदा ना खास्ता पेशेंट सीरियस हो गया तो शीशे भी नहीं तोड़ेंगे, अस्पताल को आग भी नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। तो दिस हॉस्पिटल इज वेरी लकी। वैसे आगे चलते हैं। ये है बच्चों का रेस्टोरेंट। अब ये बताएंगे
کہ بچوں کا جو ریسٹورینٹ ہے وہ کیسے آپریٹ ہوتا ہے اور بچے ریسٹورینٹ میں آئیں گے تو کیسے کیو میں لگنا ہے. یہ نہیں کہ چاچا بریانی مجھے پہلے پکڑا, یا اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا. یہاں کیا ہوگا؟ So it's not just for کہ بچے آ رہے ہیں and they're just coming here for eating. They will also be doing the activity of cooking as well. So they know کہ سرور کا کیا رول ہوتا ہے. They know کہ جو کوک ہوتا ہے وہ کتنی ایفرٹ پٹ ان کر رہا ہوتا ہے. چھوٹا سا ادھر ہم آپ ایک چیز یہاں کچن بھی ہے. Yes. So they know کہ یہاں پہ جو ہے obviously because بچے سرورس کے ساتھ کس طرح سے بہیو کریں گے, اور اگر ہم جا رہے ہیں تو how loud we should be talking in the restaurants. Normally people are talking very loud. تو یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ they will, when do it with their own hands, they will know the importance of cooking, the importance of serving as well. یہ وہ تہذیب کے دائرے ہیں جو ہمیں, دیکھیں میں پھر کہتا ہوں, اس قوم کو تعلیم سے زیادہ شعور کی ضرورت ہے. جو پڑھی لکھی جہالت ہے نا وہ کھا گئی ہے. ایون ہمارے ہاں جو شخص چٹا ان پڑھ رہ گیا نا وہ شاید پھر بہتر رہ گیا جس نے گدھے کی طرح کتابیں سر پر لاد لیں اور تمیز نہیں سیکھی. وہ بڑی کرسیوں پر پہنچ گیا, اس نے کرپشن کرنا سیکھ لیا, اس نے کسی کا حق مارنا سیکھ لیا, اس نے اس ملک کو لوٹنا سیکھ لیا, لیکن تہذیب نہیں سیکھی. آگے ہیں. یہ جو جگہ ہے, وٹ از دس, یہ کیا جگہ ہے؟ یہ کافی شاپ ہے جناب, یہ کافی شاپ ہے. اچھا کون سی کافی ملتی ہے یہاں سے بتائیں؟ یہاں پر جو کافیز ہوتی ہیں یوزلی وہی کافیز اسی اسٹائل سے ملتی ہیں. بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کافیز کس طرح سے بنانی ہے اور کس طرح سے سرو کرنی ہے, آپ نے اپنے کسٹمرز کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, آپ کی ویلیوز کیا ہیں, آپ کے ایتھکس کیا ہیں, آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے, موڈ آف کمیونیکیشن کیا ہونا چاہیے. مطلب دیکھیے سب سے زیادہ ہم لیک کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ ہم اسی چیز پہ لیک کر رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں خود سیکھنا ہے کہ ہم ایک اسلامی کنٹری ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہماری اپنی ویلیوز کیا ہیں, اور وہی ہم نے آگے اپنے بچوں کو ڈیلیور کرنی ہے. یہ ساری جو پریکٹیکل ایکسپوئر ہیں, یہ سارے جو ہم نے اسکیچز یہاں پر رکھے ہوئے ہیں, ان کو ایک پریکٹیکل لائف کا کہ زندگی اصل میں آگے چل کر چلانی کیسے ہے اس کا ہم ان کو. آپ کبھی شاید ترکی نہیں گئے, میں ترکی گیا ہوں, اینڈ ٹرسٹ می وہاں گاڑی بھی ڈرائیو کرتے مجھے کوئی کسی کو شیشہ نیچے نکال کے نہ اس سے مجھے سننی پڑی نہ مجھے اس سے سنانی پڑی. اور ایک ہی کلچر, مطلب اسلام نے جو کچھ سکھایا ہے, اب اس میں عورت کی آزادی کی بھی جو ویلیوز ہیں. I seriously saw 3 women there. One was in abaya, other was in very less dress and other was with dupatta. اور کوئی مرد ان تینوں کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا تھا سوائے میرے ساتھ گئے پاکستانیوں کے. تو ہمیں یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ ہم کیا مورل ویلیوز, یہ جو ابھی طاغوت آپ کر رہے ہیں نا, طاغوت یہی ہے کہ we are not practicing what Islam in real terms says. حقوق, عورت کے بھی حقوق. اگر آپ طاغوت بھی دیکھا جائے اس میں عورت کو اتنی آزادی ہے جہاں وہ کہیں طاغوتیت یا دہریت کا شکار نہ ہو جائے. ادر دین دیٹ دے آر فری ان دس کنٹری اینڈ ابراڈ ٹو ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. آگے چلتے ہیں. یہ سپر مارٹ بنا, یہ دیکھیں, یہ ان کا آپ باربر شاپ دیکھیں, یہ نائی کی دکان ہے. یہاں یہ نہیں ہوگا کہ نائی کو آپ پہلے فون کریں, آپ ٹائم پہ پہنچے ہو, کسی اور کے بال کاٹ رہا ہے تو آپ اس کو بالوں سے اٹھا کے خود بیٹھ جائیں. آگے یہ سپر مارٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ اگر کوئی بندہ کوئی پرچیزنگ کرتا ہے, کچھ لینا چاہتا ہے, تو تہذیب اور تمیز کیسے ہوگی, اس نے مارکیٹ میں کیسے آنا ہے, اس نے کیسے بہیو کرنا ہے. اسی طرح یہ ایک چھوٹا سا سٹور بنا ہوا ہے کہ یہ آئس کریم بار چھوٹے چھوٹے جیسے ہمارے پاکستان میں تو بہت سارے اویلیبل ہوتے ہیں. اور یہاں وہ مشینز, یہ اے ٹی ایم کا استعمال ہے کہ اے ٹی ایم کیسے استعمال کرنا ہے. تو اب خود سوچیں, یہ وہ تہذیب ہے. یہ جاپان میں اس طرح کی ہم نے چیزیں دیکھی, میں نے آبزرو بھی کی کہ وہ کس طرح لوگوں کو سکھاتے تھے اور یہ کس طرح پڑھاتے تھے. یہاں کا بھی میجر پرپس جو ہمارا یہ ہے کہ بچوں کو ڈفرینٹ جگہوں کی تہذیب سکھانا, کہ ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. وی نو وٹ از کلچر in general, but the children don't know that what is the culture of every single place. If they go to the hospital, they have a different culture, how to behave over there. If they go to the restaurant, that has a, so we are giving them the concept of microculture, their values, their ethics, and everything is being taught here. So that is what, this is the whole concept of this downtown. اچھا, ابھی میں آپ کو ایک لائبریری دکھانے جا رہا ہوں کہ بچوں میں سے جو ہم نے کتابیں چھین لی ہیں, ایون ڈیجیٹل لائبریریز کا بھی کانسیپٹ ہے, تو اس کا کچھ اصول, قاعدہ اور قانون ہے. یہ دیکھیں کہ یہ ایک تو بیسمنٹ ہے, اور بیسمنٹ اس لیے ہے کہ بچوں کو گرمی, کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اوپر سے ملتان ہے, تو یہاں گرمی کا بھی ایشو نہ ہو. سو دا تھنگ از, لک ایٹ دیئر پلینگ ایریا. یہ دیکھیں, یہ وہ کریٹیو تھنکنگ ہے جو بچوں سے ہم نے لوز کر دی ہے. یہاں وہ بچے دے کین کلائمب اٹ اپ, اور آپ ادھر دیکھیں کچن ماڈلز ہیں,
اور یہ ان کا پلے ایریا ہے. لیکن ہر وقت کھیل نہیں, کریٹو تھنکنگ اینڈ کریٹو لرننگ از ویری امپورٹنٹ, جو ہم بچوں کے ساتھ لوز کیے بیٹھے ہیں. اب لائبریری چلتے ہیں. کیا ہے کہ ہم نے لائبریری کا کلچر لوز کر دیا ہے. بچوں سے کتابیں لے لی ہیں, بچوں کے پاس موبائل فونز ہیں, اور موبائل فونز ہونے کی وجہ سے, ڈیجیٹل گیجٹس ہونے کی وجہ سے ہم نے بچوں کو کتاب سے دور کر دیا ہے. میں آج آپ لوگوں کو اپنا بتاتا چلوں, میں کلاس 2 سے ایک رسالہ پڑھتا ہوں, ہمدرد کا نونہال. حکیم سعید صاحب کی وہ کاوش تھی, اور اس نے زندگی بدل دی. اس نے لکھنا سکھا دیا, اس نے پڑھنا سکھا دیا. وین آئی واز ان 2004 میں پھول کلیاں اور نونہال میں کہانیاں لکھنا شروع ہو گیا تھا. تو اگر وہ رسالہ میں اپنی زندگی سے نکال دوں تو پورا عفان کیسر مائنس ہو جاتا ہے. تو یہ کتابیں اور یہ وہ جس میں اسلامک ٹیچنگ بھی ہے اور باقی سب بھی ہے, اگر یہ کتابیں انٹروڈیوس ہوں گی تو بچے سیکھیں گے. مجھے یاد ہے میں 3rd کلاس میں 3rd آیا تھا, تو ہمارے ٹیچر نے جو پہلی جو 2 بچے تھے ان کو جیومیٹریاں گفٹ کی تھی, اور کیونکہ میں انٹرسٹڈ تھا انہوں نے پڑھ لیا تھا. یہ پاکستان پبلک اسکول تھا, پھر میں لاسال میں گیا تھا. انہوں نے پڑھ لیا تھا اور انہوں نے مجھے 3 بکس گفٹ کی تھی کہانیوں کی, کہ یہ اس کا شوقین ہے, یہ پڑھے. یہ ٹیچر کب پہچانے گا؟ دس از ویری امپورٹنٹ. اب آپ مجھے بتائیں گی, جو آپ مجھے بتا رہی تھی کہ جو اسکول سسٹم ہے جو کریٹو اور انٹلیکچوئل تھنکنگ لاتا ہے, جو رٹو توتے سسٹم سے ڈفرینٹ ہے, وہ ہے کیا ان ریالٹی؟ جو اسکول سسٹم, جو انٹرنیشنل بیکلوریٹ سسٹم ہم یہاں پہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, وہ بچوں کی اسکلس کو انہینس کرتا ہے, بچوں کی کریٹیوٹی کو ابھارتا ہے, جو کہ صرف بکس کے تھرو نہیں پڑھاتا. بچے جو بھی لرن کر رہے ہیں, دے ہیو ٹو ڈو ریسرچ. وہ ریسرچ کرتے ہیں, اپنی تھنکنگ اسکلس یوز کرتے ہیں. دے ہیو ٹو بی کریٹیکل تھنکر, دے ہیو ٹو بی ڈیسیجن میکرز آف دیئر اون ڈیسیجنس. دے ڈونٹ ہیو ٹو بلائنڈلی فالو اینی تھنگ. انہوں نے وٹ ایور دے آر لرننگ, دین دے ہیو ٹو تھنک کہ ہاؤ وی کین کنٹریبیوٹ ٹو دا سوسائٹی. ہم نے اس کے لیے کیا اسٹیپس لینے ہیں. پھر اس اسٹیپس کے لیے ان کو ایک ایجنسی دی جاتی ہے کہ یس آپ نے یہ چوز کیا, دین یو ہیو ٹو ٹیک دا آنرشپ آف دیٹ اسٹیپ آلسو. تو بچے اپنے ڈیسیجنس خود لیتے ہیں, اپنی پرابلم سالونگ اسکلز ان میں ڈیولپ ہوتی ہیں, دین دے ورک فار دوز اسٹیپس, اور پھر وہ کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تھنکنگ اسکلز, کمیونیکیشن اسکلز, ریسرچ اسکلز, سوشل سیلف مینجمنٹ, آل دیز اسکلز آر ورکڈ on for the students. So this is how this system is different from other schools and other curriculums. بچوں کا اسکل جو ہے اس کو انہانس کیا جائے. سو میں پھر کہوں گا, قوم کو باشعور بنائیے, ان پہ کتابیں مت لا دیے, اپنے بچوں کو تہذیب اور تمیز سکھائیے. پھر آپ کو نہ ٹویٹر بین کرنا پڑے گا, نہ فائر بال لانے پڑیں گے, نہ آپ کو قوم کو سدھارنا ہوگا. جو مرضی حکمران آ جائے, جو مرضی حاکم آ جائے, اگر اس قوم میں تہذیب گھس گئی, ان کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود پڑھنا جان جائیں گے. تمیز سکھا دیں, شعور دے دیں. تعلیم شعور کا بائی پروڈکٹ ہے, اس بات کو سمجھ لیں. تھینک یو ویری مچ.